نازہ ہو شرافت ان کا انداز، ان کا لب و لہجہ، کہ جہاں سے واضح و خطابت، تبلیغ و ارشاد اور صلاح و اصلاح کے تیز دھارے ابلا کرتے ہیں، وہ عظیم شخصیت جہاں ہزاروں کے مجمع کو سنجیدگی بخشی جاتی ہے، ایوان باطل میں لرزہ پیدا کرنے والی ایک بے باک آواز، میری مراد حضرت اقدس مولانا مفتی محمد خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جو امام و خطیب ہے جامع مسجد سمر گارڈن میرٹھ۔ حضرت والا سے گزارش اس تمہید کے ساتھ کہ بہاریں جن کی آمد پر صدا خوشیاں مناتی ہیں، وہ جن راہوں سے آتے ہیں وہ راہ مسکراتی ہیں، وہی اب روبرو ہوں گے ہمارے دیکھنا یارو فضائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشقينا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا، زمانے کے لیے کچھ کر کہ انداز وفا بن جا. کبھی خالد کبھی زرار سی جرأت بھی پیدا کر، کبھی صدیق سا عاشق کسی کا آسرا بن جا. نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر، کبھی ایما کی آتش میں عمر کا دبدبا بن جا. تیری ہر ایک صدا میں بلالی لحن پیدا کر، علی کا جوش بن جا، عثمان کی حیا بن جا. یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد، یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد. کچھ ایسا کام کر زمانے سے جدا بن جا. باوقار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں،
اور معصوم بچوں، پردوں کے پیچھے اسلامی مائیں اور بہنوں، اسٹیج پر بڑے بڑے اکابرین امت، حضرت اقدس حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت اقدس قاری افضال الرحمن صاحب دامت ظلہم، قاری شمشاد صاحب، اس کے علاوہ جن کی محبتوں نے مجھے آپ کے دیار میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف بخشا، حضرت اقدس حضرت مولانا راحت صاحب، اور جن کی کاوشیں جو سننے کو ملا کہ بڑی محنتیں اور بڑی لگن کے ساتھ مدرسے کے ذمہ داروں سے، اہل کمیٹی کے کاندھے سے کاندھا ملا کر روز افزوں اس مدرسے کو ترقی کی طرف گامزن کرنے والے حضرت اقدس حضرت مولانا غفران صاحب، اس کے علاوہ ناظم جلسہ حضرت اقدس حضرت مولانا ابن حسن صاحب، میرے رفیق سفر حضرت مولانا اسجد رحمانی صاحب، اور حضرت مولانا قاری عنایت الرحمن صاحب، اور بھی بڑے بڑے اکابرین امت اس اسٹیج پر رونق افروز، ان سب کی موجودگی میں اپنے لیے باعث برکت سمجھتا ہوں، باعث نعمت سمجھتا ہوں، اور باعث رحمت سمجھتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت کر دے۔ میرے بھائی، مفصل بیان کا وقت میرے اعتبار سے اور ہمارے علاقے کے اعتبار سے شاید ختم ہو چکا۔ میں یہاں کے مزاج کو نہیں جانتا، ہو سکتا ہو یہاں کے رہنے والے باشندے اور آگے تک پروگرام کو چلا سکتے ہوں، لیکن میرے بھائی ہمارے علاقے میں شاید اتنی دیر تک اور دور تک پروگرام نہیں سجائے جاتے، کیونکہ آگے فجر کا تقاضا، اور اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے سامعین بڑے کمزور اور صرف علم اور دین کی محبت رکھ کر کے میرے اور آپ کے درمیان میں تشریف لاتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ ان کا خیال کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کا آنا قبول کر لے، اللہ ان کی عمروں کو بڑھا دے۔ میں تو صرف ایک احساس دلانے کے لیے کہ جو ناظم جلسہ سے مجھے سننے کو ملا اور میری تقریر کا موضوع بدل گیا، میں نے اپنی تقریر کا موضوع کچھ اور بنایا، لیکن جب ناظم جلسہ کو دیکھا گیا تو بات ذرا ذہن کے اندر آئی، وہیں سے اپنی گفتگو کو انشاءاللہ شروع کروں گا۔ یہ گفتگو کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آنے کا اور اس وقت جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اس رات کی تاریکی میں اپنی نیندوں کو قربان کر کے، اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے، اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کر کے، میں اور آپ یہاں دور دراز سے سفر کر کے، جانتے ہو کس وجہ سے جمع ہوئے؟ اس کی وجہ جہاں بہت ساری علماء نے بتلائی ہیں، ان میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ قرآن مقدس کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، اللہ یہ قرآن ہماری نسلوں تک کیسے پہنچے؟ میں اور آپ اس مقصد کے لیے یہاں آ کر کے جمع ہوئے۔ میرے بھائی، یہ قرآن مجھ تک پہنچا، یہ قرآن ان علماء تک پہنچا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں ان علماء کا کوئی کمال نہیں، پھر کس کا کمال ہے؟ یہ ہمارے بڑوں کا کمال ہے کہ انہوں نے ہمیں محنت سے دوچار کیا، ہمارے کانوں کو پکڑا اور مدرسوں کے اندر داخل کیا۔ اس وقت میں کہ جب ہم انہیں غصے سے دیکھتے تھے، نفرت سے دیکھتے تھے، ارے یہ ہمارے کان کیوں پکڑتے ہیں، یہ ہم سے کون سی دشمنی نکالتے ہیں، یہ کون سی نفرت ہم سے اظہار کرتے ہیں، لیکن جب آپ ہم کامیابی کی طرف آئے تو ہم نے اپنے بڑوں کو دعا دی، اللہ ہمارے استاذوں سے جنت سے کم بدلے پر راضی نہ ہونا، اللہ ہمارے ماں باپ سے جنت سے کم بدلے پر راضی نہ ہونا۔ یہ جو ہم نے قرآن سینوں میں بسایا، اس کے ترجمے کو بسایا، میرے بھائی یہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ میرے بڑوں کا کمال ہے۔ اب میرا کمال تب شروع ہوگا جب یہ قرآن نسلوں میں میری وجہ سے پہنچے گا۔ یہاں تک آیا میرا کوئی کمال نہیں،
اب اولادوں میں پہنچے گا، اب نسلوں میں جائے گا، اب یہاں سے کمال شروع ہوگا۔ اگر اللہ نے قبول کیا، میرے بھائی میں اور آپ کیوں جمع ہوئے؟ اس قرآن مقدس کی وجہ سے۔ کیوں جمع ہوئے؟ اس قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بننے کی وجہ سے۔ کیوں جمع ہوئے؟ اللہ یہ قرآن ہم تک پہنچا، نسلوں تک کیسے پہنچے؟ صرف اسی چیز کو دیکھنے کے لیے آپ آج سے کچھ سال پہلے اس مدرسے کے اندر آئے تھے۔ آپ نے علماء کو ایک ذمہ داری دی تھی، مدرسے والوں کو ایک ذمہ داری دی تھی۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اے مدرسے والوں، اے مدرسے کی جماعت، اے مدرسے کے عملے، ہم تجھے ایک ذمہ داری دیتے ہیں۔ یہ معصوم سے بچے ہیں، یہ معصوم سی نسلیں ہیں، ان تک قرآن کو پہنچانا ہے، ان کے سینے تک قرآن کو پہنچانا ہے۔ آپ ذمہ داری دے کر کے چلے گئے۔ ہاں بیچ میں پریشانی کا زمانہ آیا، لیکن علماء کو جو تم ذمہ داری اب سے 1 سال پہلے دے کر کے گئے تھے، اس زمانے میں بھی جو پریشانی کا زمانہ آیا، انہوں نے اپنے آپ کو مجبور نہ کیا، کمزور نہ کیا، بلکہ مدرسوں کے اندر آئے، کمروں کے اندر آ کر کے بیٹھے، آ کر کے قرآن کریم کو پڑھایا، قرآن کریم کو سکھایا۔ ہاں رب کعبہ کی قسم، میں نے بڑی جگہوں پر دیکھا کہ ان کے روٹیوں تک کے انتظام نہیں تھے، ان کی تنخواہوں تک کے انتظام نہیں تھے۔ میں اور آپ ڈرے ہو کر کے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، میں اور آپ ڈر کر کے اپنے گھروں کی زینت بنے ہوئے تھے۔ ایسے وقت میں یہ علماء ہمارے معصوم طلباء کو پکڑتے، ہمارے معصوم بچوں کو پکڑتے، مدرسے کے اندر لے کر کے آتے، قرآن کی تلاوت ان سے کراتے، قرآن پر محنت ان سے کراتے۔ آج وہ ذمہ داری جب تمہیں دکھانے کا موقع آیا کہ او لوگوں، او اس گاؤں کے لوگوں، جو ذمہ داری 1 سال پہلے دے کر کے گئے تھے، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، کھانے روک لیے گئے، تنخواہیں روک لی گئی، لیکن ہم نے، علماء نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا، اور ہاتھ حافظ قرآن ہم نے تمہارے دامنوں کے اندر ڈال دیے۔ جو ذمہ داری دی، ہم نے اس ذمہ داری کو نبھایا، پریشانیوں سے نہیں گھبرائے، مصیبتوں سے نہیں گھبرائے۔ ہم مسلسل برابر ایسے وقت میں کہ جب انسانیت کہہ رہی تھی، جب مدرسوں کو تالے لگ گئے تھے، مسجدوں کو تالے لگ گئے تھے، اور دشمن یہ سوچ کر کے بڑا مسکرا رہا تھا کہ ہم نے قرآن کی تعلیم کو روک دیا، ہم نے قرآن کے حفظ کو روک دیا، ہم نے مسجدیں بند کر کے دعوت و تبلیغ کو روک دیا، وہ اپنے دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا مدرسے دیواروں کا نام نہیں ہوتا، مدرسے تعمیروں کا نام نہیں ہوتا، مدرسے کمروں کا نام نہیں ہوتا، اسی طرح دعوت و تبلیغ مسجدوں کا نام نہیں ہوتا۔ یہ تو صرف ایک ٹھکانہ ہے، یہ تو صرف ایک رہنے کی جگہ ہے، ورنہ مدرسہ کہا کسے جاتا ہے؟ معلوم کرو علماء سے۔ ارے مدرسہ اسے کہا جاتا ہے کہ اگر پڑھانے والا ملا محمود کہیں بیٹھ جائے اور پڑھنے والا محمود الحسن، ہاں جس کو شیخ الہند کہا گیا، اگر وہ کہیں بیٹھ جائے، چاہے وہ انار کا درخت کیوں نہ ہو، بڑے میدان کی ضرورت نہیں ہے، بڑی تعمیر کی ضرورت نہیں ہے، ہاں بڑے بجٹوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مدرسے صرف ہمارے لیے ایک ٹھکانہ ہے، ورنہ یہ مدرسے ہماری مجبوری نہیں ہیں۔ ارے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، جہاں موقع ملے گا وہاں قرآن پڑھائیں گے، جہاں موقع ملے گا وہاں قرآن سکھائیں گے۔ ہاں تو مدرسہ ان تعمیروں کا نام نہیں۔ اگر انار کے درخت کے نیچے کوئی اللہ کا بندہ پڑھانے والا بیٹھ جائے اور دوسرا اللہ کا بندہ پڑھنے والا بیٹھ جائے، تو وہیں سے علم کے دریا بہ پڑتے ہیں، وہیں سے تعلیم کے دریا بہ پڑتے ہیں، وہیں سے قرآن کی حفاظت کرنے والی بڑی بڑی فوجیں تیار ہو جاتی ہیں، وہیں سے قرآن پر مر مٹنے والے بڑے بڑے اللہ کے مجاہد اس زمین پر آ جاتے ہیں۔ ارے وہ بیوقوف تھا، وہ سمجھتا تھا ہم نے مدرسوں کو بند کر دیا، قرآن کو بند کر دیا، ہم نے مسجدوں کو بند کر دیا، قرآن کو بند کر دیا۔ وہ بیوقوف سن لے، ان مدرسوں کا نام قرآن کی حفاظت نہیں ہے، یہ تو صرف ایک ٹھکانہ ہے۔ ارے قرآن کی حفاظت ہم چلتے پھرتے کرتے ہیں، قرآن کی حفاظت ہم شاگردوں کو کہیں بھی بٹھا کر کے کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجدوں کا نام دعوت نہیں ہے، بلکہ میرے بھائی جہاں اللہ کا نیک بندہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اگر کسی چھوٹی سی مسجد میں جا کر اللہ کے نام کو پھیلانے کی محنت کرے تو وہیں سے دعوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔
یہ علماء مسجدوں کے مدرسوں کے محتاج نہیں. اس لیے معزز سامعین نظام بڑی پریشانیاں دیکھنی پڑی، بڑی مصیبتیں دیکھنی پڑی، لیکن ہائے افسوس ہم نے قوم کی بے وفائی دیکھی، قوم کی جفائیں دیکھی کہ ایسا موقع آیا کہ جب قوم بڑے بڑے عطیے پیش کر رہی تھی، بڑی ہاں اپنی لوگوں کو راشن تقسیم کر رہی تھی، لیکن ایسے وقت میں اگر کوئی ایسی قوم تھی جو مجھے اور آپ کو یاد نہیں آئی، کوئی ایسے میرے اور آپ کے بھائی تھے جو مجھے اور آپ کو یاد نہیں آئے، وہ کوئی اور نہیں، یہ علماء اکرام کی جماعت تھی جو مجھے اور آپ کو یاد نہیں آئے. مجھے اور آپ کو پوری دنیا یاد رہی، مجھے اور آپ کو پوری دنیا کے غریب اور یتیم یاد رہے، مسکین یاد رہے، فقیر یاد رہے، غریب یاد رہے. لیکن اگر یاد نہیں رہا تو یہ علماء کی جماعت یاد نہیں رہی، اگر یاد نہیں رہا تو یہ مدرسے والے یاد نہیں رہے، اگر یاد نہیں رہا تو صرف یہ مسجدوں والے یاد نہیں رہے. ہائے قربان جاؤں، اتنی بے وفائی کے بعد انہوں نے اپنی محنت کو جاری رکھا، اتنی جفاؤں کے بعد انہوں نے اپنی محنت کو جاری رکھا. ارے جاری کیسے نہ رکھتے؟ انہوں نے یہ صحابہ سے سیکھا ہے. ارے جاری کیوں نہ رکھتے؟ انہوں نے اولیاء سے سیکھا ہے. ارے جاری کیوں نہ رکھتے؟ انہوں نے یہ طرز عمل اپنے علماء دیوبند سے سیکھا ہے کہ اگر قوم بے وفائی کرے تم ان سے منہ نہ موڑنا، اگر قوم جفائی کرے تم ان سے منہ نہ موڑنا، اگر قوم تمہیں بھلائی کے ساتھ تمہارا ساتھ نہ دے تو ان سے منہ نہ موڑنا. یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہ طریقہ نبی کا ہے. جب نبی طائف میں پہنچے لوگوں نے ستایا، میرے نبی ناراض نہیں ہوئے. یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہ طریقہ صحابہ کا ہے. جب سعد بن وقاص کوفہ کے امام بنے اور لوگوں نے ان کو ستایا، بد دعائیں نہیں دی، واپس چلے آئے. یہ طریقہ کس کا ہے؟ اولیاء اللہ کا ہے کہ لوگوں نے ان کو ستایا لیکن پھر بھی دعائیں دیتے ہوئے اپنی قوم کے لیے آگے بڑھ گئے. یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہ طریقہ علماء دیوبند کا ہے کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی جیسا اللہ کا نیک بندہ جب کسی عدالت میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ انگریز کی حکومت حرام ہے، انگریز کے ساتھ چلنا حرام ہے، ان کا ساتھ دینا حرام ہے. ہاں مولانا جوہر رحمت اللہ علیہ ان کے قدموں میں پڑ گئے. مولانا اللہ کے واسطے فتویٰ واپس لے لیجئے. کیا کہا تھا مولانا حسین احمد مدنی نے؟ جوہر پیچھے ہٹ جاؤ، اگر آج فتویٰ بدل گیا تو ایمان بدل جائے گا. مفتی خالد صاحب، مفتی خالد صاحب دارالعلوم دیوبند، علماء دیوبند، مفتی خالد حسین صاحب مدارس اسلامیہ، مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند، علماء دیوبند، مفتی خالد زندہ باد. یہ طریقہ کس سے سیکھا؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا. قوم کی جفائیں ہمیں مسکراہٹوں سے واپس کرنی ہے، قوم کی بے وفائی ہمیں محبتوں سے واپس کرنی ہے. میرے بھائی یہ طریقہ کس سے سیکھا؟ یہ طریقہ انبیاء سے سیکھا، یہ طریقہ نبی رحمت سے سیکھا، یہ طریقہ صحابہ اکرام سے سیکھا، یہ طریقہ علماء اولیاء اللہ سے سیکھا، یہ طریقہ علماء دیوبند سے سیکھا. کون؟ مولانا حسین احمد مدنی جن کی ابھی گفتگو کرنے چلا. اے جوہر واپس ہٹ جا، اگر آج فتویٰ بدل گیا تو ایمان بدل جائے گا. جج صاحب کہتے ہیں حسین کیا نتیجہ جانتے ہو؟ کیا کہا تھا مولانا حسین احمد مدنی نے؟ ارے حسین اپنا نتیجہ اپنے جھولے میں لے کر کے چلتا ہے، اپنے سر سے کفن باندھ کر کے چلتا ہے، لہٰذا نتیجوں سے نہیں ڈرتا. اتنی قربانیاں دینے والے میں گفتگو کیا کرنے چلا، ان کی کتنی قوم نے بے وفائی کی. جب ٹرین میں سے اترتے ہیں کوئی ننگا ہو کر کے ناچتا ہے، کوئی ان کی بے عزتی کرتا ہے، کوئی ان کو برا بھلا کہتا ہے، لوگ ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں، پتھر اچھالتے ہیں، لیکن کیا کر کے چلے گئے؟ آپ کے لیے، آزادی کے لیے خون بہا کر کے چلے گئے، پسینہ بہا کر کے چلے گئے. یہ طریقہ میں نے اور آپ نے اپنے علماء دیوبند سے سیکھا ہے، اپنے بڑے اکابر سے سیکھا ہے. آؤ تمہیں بتلاتا چلو کہ ایسی پریشانیوں میں یہ قرآن کی تعلیم ہم نے کس سے سیکھی ہے؟ یہ اپنے علماء سے سیکھی ہے. اللہ میں ایک اللہ کے بندے کی گفتگو کرنے چلا، حضرت اقدس پیر ذوالفقار نقشبندی اللہ ان کی عمر کو بڑھا دینا. وہ ایک گفتگو بیان کرتے ہیں. ارے میں گفتگو کیوں کرنے چلا؟ یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا؟ آؤ ذرا سنتے چلے جائیں. یہ قرآن کیسے پہنچا؟ آؤ ذرا اپنے دماغوں کے اندر بٹھاتے
بتاتے چلے جائیں۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک بیچارے بوڑھے حافظ ملنے کے لیے آئے، میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھ سے بیعت ہونے کا انہوں نے اظہار کیا۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ کہا کہ میں حافظ ہوں۔ کہا کہ کہاں کے حافظ ہو؟ کہا کہ ترکی کا حافظ ہو۔ پیر صاحب کہنے لگے کہ جو تمہاری عمر حافظ ہونے کی ہے وہ تو ترکی کا زمانہ بڑا ظالمانہ ہے، بڑا جابرانہ ہے، ہاں بڑا اس وقت میں بڑا مصیبتوں کا زمانہ ہے۔ تم نے قرآن کو کیسے حفظ کر لیا؟ تم نے قرآن کو کیسے اپنے سینے میں بسا لیا؟ وہ حافظ صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہاں حضرت اس وقت کا زمانہ بڑا ظالمانہ ہے، ہاں لوگ اگر ایسے بھوکے تھے، اگر بچوں سے معلوم کرتے بتاؤ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ اللہ ہے تو ان کے ماں باپ کو سولی پر چڑھا دیا جاتا۔ اگر کوئی اللہ کا نام لیتا اس کی پکڑ ہوتی، اگر کوئی قرآن کی بات کرتا اس کی پکڑ ہوتی، کوئی قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی بات کرتا ان کو ملیا میٹ کر دیا جاتا، کوئی اللہ کی بات کرتا اس کی پکڑ ہوتی، کوئی نبی کی بات کرتا اس کی پکڑ ہوتی، کوئی صحابی کی بات کرتا اس کی پکڑ ہوتی۔ ایسے وقت میں تم نے کیسے حفظ کیا؟ انہوں نے بتلایا ہاں اس وقت میں شراب عام ہو گئی تھی، خنزیر کا گوشت حلال ہو گیا تھا، ایسے وقت میں حرام کو حلال قرار دے دیا گیا تھا۔ ہم نے ایک ہال بنایا جو ساؤنڈ پروف ہے، اس کے باہر الماریاں لگائی، ننگی تصویریں لگائی اور شراب کی خالی بوتلیں لگائی۔ کوئی پولیس کا سپاہی اگر دیکھنے کے لیے آتا، ارے دیکھے تو صحیح اس حال میں کیا ہو رہا ہے، وہ شراب کی بوتلیں دیکھ کر ننگی تصویریں دیکھ کر واپس ہو جاتا۔ اسے کیا معلوم کہ 2 قدم آگے قرآن کی تعلیم چل رہی ہے، اسے کیا معلوم کہ 2 قدم آگے اللہ کے نیک بندے قرآن پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نیک بچے، اللہ کے نیک بندے اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں کے اندر بسا رہے ہیں۔ صرف 2 قدم کے آگے میرے بھائی اس طریقے سے یہ قرآن کی حفاظت ہوئی ہے۔ ارے حالانکہ میرے اور آپ کے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے اور وہ قیامت تک اس کی حفاظت کرتا رہے گا، اور اس نے اب تک کی ہے قیامت تک بھی کرتا رہے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اس کو مٹانے والے اس زمین پر پیدا نہیں ہوئے، نہ میرے بھائی، جب سے یہ قرآن زمین پر آیا تب سے اس کی مخالفت کرنے والے، تب سے اس کے پیچھے پڑھنے والے، اسے مجنون کا کلام کہنے والے، دیوان کا کلام کہنے والے، کلام کو گھڑا ہو کر کے پیش کرنے والا کہنے والے اس زمانے کے اندر بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں۔ انہوں نے اس وقت میں بھی اس قرآن کی مخالفت کی ہے۔ معلوم تو کرو حضرت طفیل بن عمر دوسی سے، ارے وہ تمہیں بتلائیں گے ارے اور طفیل کیسے مخالفت کی ہے، تو حضرت طفیل بتلائیں گے کہ میں مکہ المکرمہ کے اندر تجارت کی غرض سے داخل ہوا ہوں، میں کچھ مال بیچنے اور خریدنے کی غرض سے داخل ہوا، میں نے کفار مکہ سے مشورہ کیا، لیکن مجھے تجارت کا مشورہ بعد میں، پہلے انہوں نے یہ مشورہ دیا طفیل جب مکہ کی گلیوں کے اندر جاؤ تو ذرا ایک مجنون سے بچ کر کے رہنا، ذرا ایک دیوانے سے بچ کر کے رہنا، وہ ایسا کلام سناتا ہے جو اس کے کلام کو پڑھتا ہے، جو اس کے کلام کو سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ حضرت طفیل کہتے ہیں مجھے اتنا ڈرایا گیا، مجھے اتنا ڈرایا گیا، میں نے اپنی کانوں کے اندر ڈر کی وجہ سے روئی کو ڈال لیا کہ میں نہ قرآن سنوں گا نہ کلام سنوں گا اور اس کے جادو سے بچ کر کے رہوں گا۔ لیکن میں ایک دن کیا دیکھتا ہوں، ایک نورانی چہرہ ہے، بڑا خوبصورت چہرہ ہے، میں اس کے چہرے کی طرف کو دیکھتا ہوں، چہرہ ہٹانے نظر ہٹانے کا نام نہیں لیتا، میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ اپنی زبان سے کچھ گنگنا رہا ہے، میں نے کان کی روئی کو نکالا تاکہ سنو تو صحیح آخر یہ پڑھ کیا رہا ہے۔ میں نے جب سنا ارے یہ کوئی شاعر نہیں ہے، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ کوئی دیوانہ نہیں ہے، یہ کلام کسی بڑی طاقت کا کلام ہے۔ جیسے ہی میں نے قرآن سنا میں نے معلوم کیا کون ہو، محمد عربی ہو، میں نے فوراً چلا کر کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا سن کر کے
قرآن مقدس کو سن کر کے ایسا نہیں کہ اس کلام کی مخالفت آج سے پہلے نہیں ہوئی، نہ میرے بھائی، اس قرآن کی مخالفت جب سے زمین پہ آیا تب سے اس کی مخالفت ہوئی، لیکن ہر زمانے میں اس کی حفاظت کرنے کا ذریعہ حالانکہ اللہ نے لے رکھا ہے، لیکن حفاظت کرنے کا ذریعہ جو اللہ نے انسانوں کو بنایا وہ ہر وقت میں موجود رہے، وہ ہر زمانے میں موجود رہے، کہ اپنی جانوں پر کھیل کر کے اس قرآن کی حفاظت کریں گے، اس کلام کی حفاظت کریں گے۔ اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں آیا اس کی مخالفت کرنے والا تو صحابہ اس وقت میں موجود تھے، اگر جنگ یمامہ کے ذریعے 50 صحابہ کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت میں حفاظت کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ابن فاروق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت اسامہ عثمان غنی ہیں، ارے اسی طریقے سے حضرت عبادہ بن صامت ہیں جنہوں نے اس قرآن کی حفاظت کی۔ آگے چل کر کے اگر اس کی مخالفت کرنے والے اس زمین پر اکبر بادشاہ کی شکل میں آئے تو اس وقت میں اس قرآن کی حفاظت کرنے والے اللہ کے دیوانے شیخ سید سرہندی رحمت اللہ علیہ اس زمین پر موجود رہے، یہاں تک کہ اگر اس زمین پر انگریز اس کو مٹانے آئے تو اس کی حفاظت کرنے والے علماء دیوبند تھے۔ اور اگر آج کے دور میں بھی کوئی خبیث اس کی آیتوں کو ہٹانے کی بات کرتا ہے تو آج بھی حفاظت کرنے والے علماء اور علماء سے محبت کرنے والی ان کی عوام اس کی حفاظت کرنے علماء دیوبند دارالعلوم دیوبند مفتی خالد صاحب مدارس اسلامیہ مفتی خالد صاحب ہر وقت میں اس کی مخالفت کرنے والے پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے حفاظت کرنے والے بھی اسی زمین سے پیدا کر دیے اور آج تک یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا، جب تک میں اور آپ اپنے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر کے رکھیں گے، اپنے اس قرآن کی قدر کریں گے، اپنے اس قرآن پر عمل کریں گے، اپنے اس قرآن کو سینوں میں بسائیں گے، اپنے اس قرآن کو اپنے دلوں میں بسا کر کے آگے چلیں گے، اپنے اس قرآن پر اپنی جان اور مال کو لٹاتے رہیں گے، اللہ یہ سلسلہ جاری رکھے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود میرے اور آپ کے اللہ نے لے رکھا ہے۔ پوری دنیا بھی زور لگا لے، پوری دنیا بھی طاقت لگا لے، تب بھی اس کے ایک لفظ کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی، میرا رب اس کی حفاظت کرے گا۔ علماء حفاظت انشاءاللہ اس کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے، یہ عوام جو بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی اس قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہاں یہ قرآن کی حفاظت چلتی رہے گی، یہ قرآن کی حفاظت چلتی رہے گی، لیکن یاد رکھنا عمری والو، یاد رکھنا ایک لفظ کہہ کر کے جا رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ کر کے جا رہا ہوں، جس دن اس قرآن کی اہمیت میرے اور آپ کے دلوں سے نکل گئی، اللہ اس قرآن کو اس زمین سے اٹھا لے گا، اللہ اس قرآن کو اس زمین سے اٹھا لے گا۔ جب تک میرے اور آپ کے دلوں میں محبت ہے، پوری دنیا بھی مل جائے قرآن کے ایک لفظ کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکے گی۔ لیکن جس دن اللہ نے یہ دیکھ لیا کہ عوام اس سے محبت نہیں کرتی، عوام اس کو اپنے دلوں میں نہیں جگہ دیتی، عوام اس سے الگ چلتی ہے، عوام اس سے ہٹ کر کے چلتی ہے، تو حدیثیں موجود ہیں، اللہ اٹھا لے گا، اللہ اس قرآن کے لفظوں کو اٹھا لے گا، اللہ علماء کو اٹھا لے گا، اللہ قرآن کو اٹھا لے گا۔ میرے بھائی یہ کب ہوگا؟ جب میرے اور آپ کے دلوں سے اہمیت نکل جائے گی، میرے اور آپ کے دلوں سے محبت نکل جائے گی، ورنہ جب تک میں اور آپ اس قرآن کی قدر کرتے رہیں گے، قدر کس طریقے سے اپنے معصوموں کو بھیجتے رہیں گے، جاؤ قرآن کو اپنے سینے میں بساؤ، جاؤ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنو۔ ہاں اسی طریقے سے ہم ان قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھیں گے، انشاءاللہ پوری دنیا بھی مل کر کے اس قرآن کو ادھر سے ادھر نہ کر سکے گی۔ دعا کرے اللہ ہمیں آخر تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عنایت کر دے۔ جس طرح یہ علماء اس قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ خالی علماء ہی کر رہے ہیں، مدرسے کے اندر پڑھانے والے ہی کر رہے ہیں، مدرسے کے اندر پڑھنے والے ہی کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اگر آپ ایک بھی روپیہ دے کر کے جاتے ہو تو قرآن کی حفاظت میں حصہ ہو جاتا ہے۔
کس چیز میں حصہ ہو جاتا ہے؟ قرآن کی حفاظت میں. آپ کس لیے دے کر کے گئے؟ تاکہ قرآن کی حفاظت ہو، اللہ کے کلام کی حفاظت ہو. جو غریب طلبہ آئیں ان کے کھانے خرچے میں کوئی کمی نہ ہو. جو غریب معصوم یتیم بچے آئیں ان کے کھانے اور پینے میں، بیٹھنے اور اٹھنے میں کوئی کمی نہ ہو. اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں.